بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید اللہ خلیل، فارورڈ ڈگری کالج، پاک اسٹڈی لیکچرر ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے اسباب، اغراض اور مقاصد۔ وہ کون سے اسباب تھے جس کی بنا پہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ممکن ہوا؟ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بورڈ کی طرف دیکھ لیں، کچھ پوائنٹس ہم نے لکھے ہیں آپ کے لیے جو اہم پوائنٹس تھے۔ اس کی میں کچھ وضاحت اس طرح کر لوں۔ 1857 کی جنگی آزادی میں اکثر ہندو بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو 1857 ہی میں ہندوستان سے برطانوی سامراجیت کا جنازہ نکل جاتا، مگر ہندو کی تنگ نظری نے اس ممکن کو ناممکن بنا دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں سب سے پہلے ہمارا جو پوائنٹ ہے ہندو کا منافقانہ کردار، ٹھیک ہے، وہ نہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نہ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، انہوں نے جنگ شروع کی اور پھر جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ جنگ برائے آزادی 1857 کے 10 سال بعد بنارس کے ہندو نے اردو کے خلاف اور ہندی کے حق میں ایک لسانی تحریک شروع کر دی۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد مسلم ثقافت پر ہندو کا یہ پہلا بڑا حملہ تھا۔ اس کے نتیجے میں سر سید احمد خان کو مجبوراً دو قومی نظریہ پیش کرنا پڑا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی ہندو نواز سیاست۔ 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس 1905 تک اپنی ہندو نواز سیاست کی وجہ سے مسلمانان ہند اور خاص کر علی گڑھ مکتب فکر سے منسلک رہنماؤں کو اعتماد میں لینے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ یہ چوتھا نمبر ہمارا جو پوائنٹ ہے منسوخ تقسیم بنگال 1911۔ 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی۔ بنگال کی تقسیم کیوں ہوئی؟ بنگال سب سے بڑا صوبہ تھا اس وقت ہندوستان کا، تو یہاں پہ انگریز حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ایک گورنر کی بس کی بات نہیں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ جب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تو بنگال کے ایک حصے میں مسلمانوں کی اکثریت، دوسرے حصے میں ہندو کی اکثریت آ گئی، اور ہندو نے اس کی تقسیم بنگال کی بھرپور مخالفت کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے انگریز حکومت کو مجبور کر کے بنگال کی تقسیم جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی۔ تقسیم بنگال کے بعد برطانوی ہند میں یہی اصلاحات ہوئے کہ جو تقسیم بنگال ہوئی تھی اسے ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی بڑے عہدے تھے وہ ہندو کو دیے گئے، ٹھیک ہے۔ شملہ وفد کی کامیابی سے علی گڑھ مکتب فکر سے منسلک اور متاثر رہنماؤں کے ایک نئی سیاسی سفر شروع کرنے کا حوصلہ ملا۔ انہی رہنماؤں نے دسمبر 1906 میں شاہراہ آزادی پر ایک نہایت ہی تابناک سنگ میل آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے نصب کیا۔ جس رہنماؤں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا بلا شبہ ان کی علی گڑھ مکتب فکر ہی تھا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے پہلے مندرجہ ذیل دو موقعوں پر بطور خاص مسلم زعماء نے مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت قائم کرنے کے ایجنڈے پر نہایت ہی سنجیدگی سے غور کیا تھا۔ 15 اور 16 ستمبر 1906 کو لکھنؤ میں منعقد ہونے والے 2 روزہ اجلاس، جس میں ہندوستان بھر سے آئے ہوئے مسلم اکابرین نے مسلمانان ہند کا ایک نمائندہ وفد شملہ وفد گورنر جنرل لارڈ مونٹو کے پاس بھیجنے سے متعلق تمام تر تفصیلات طے کیے تھے۔ شملہ میں قیام کے دوران شرکائے وفد نے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا، مگر مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ سیاسی اور نمائندہ جماعت قائم کرنے کی تجویز میں سب نے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ شملہ وفد کے 3 ماہ بعد دسمبر 1906 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے اختتام پر 30 دسمبر 1906 کو بمقام ڈھاکہ بنگال مسلم زعماء کا ایک نمائندہ اور تاریخ ساز اجلاس نواب سلیم اللہ خان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے فرمائی۔ نواب صاحب نے اپنی صدارتی خطبے میں فرمایا،
ہم جس مقصد کے لیے آج یہاں جمع ہوئے وہ نیا نہیں، یہ مقصد اس روز پیدا ہو گیا تھا جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ نواب وقار الملک صاحب کا یہ بیان اپنی جگہ درست صحیح، لیکن جب ہم 1857 کی جنگ برائے آزادی کے بعد رونما ہو رہے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حقیقت میں مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کا تصور اس وقت پیدا ہوا تھا جب سر سید احمد خان نے 1867 میں ہندی اردو جھگڑے کے باعث اپنا دو قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ شملہ وفد کی کامیابی کے بعد علی گڑھ مکتبہ فکر کے اثرات۔ علی گڑھ مکتبہ فکر سے جو لوگ وابستہ تھے تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے دو قومیں آباد ہے، ہندو اور مسلمان۔ یہاں پہ دو قومیں آباد ہیں، ہندو مسلمان۔ ہندو کے لیے اپنا ایک الگ ملک اور مسلمانوں کے لیے اپنا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ تھینک یو جی۔